ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم دبستان دلی، مغلیہ دربار اور مرزا غالب کا احوال بیان کریں گے۔ بہادر شاہ ظفر کو دلی کے تخت پر تو بٹھا دیا گیا لیکن اختیارات نہ ہونے کے برابر دیے گئے۔ بہادر شاہ ظفر بہت کشادہ دل اور اہل کمال کے قدردان بادشاہ تھے۔ خود بھی بہت اچھے شاعر تھے، شاعروں کو خوب نوازتے۔ ابراہیم ذوق آپ کے استاد تھے، لہٰذا استاد ذوق کے لقب سے بلائے جاتے۔ بہادر شاہ ظفر نے شاعری میں بھی لاجواب کمالات دکھائے۔ مومن خان مومن استاد ذوق کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ چونکہ ذوق بادشاہ اور شاہزادوں کے اشعار کی اصلاح دینے پر تعینات تھے، استاد ذوق بہادر شاہ ظفر نے ان کو خاقانی ہند کا خطاب دے رکھا تھا۔ استاد ذوق کو بہادر شاہ ظفر نے خاقانی ہند کا خطاب دے رکھا تھا۔ شاہی محل میں ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ بہادر شاہ ظفر قلعے میں محفل مشاعرہ منعقد کرواتے جس میں اس زمانے کے شعراء شاہ نصیر دہلوی، ابراہیم ذوق، مومن خان مومن، شیفتہ آتش اور دیگر کئی شرکت کرتے۔ دلی میں بسنے والے قلعے کے مشاعروں میں جاتے، داد و انعام پاتے، خلعتیں وصول کرتے۔ غالب بھی غزل سنانے گئے لیکن استاد مومن کے حامیوں نے غالب کے پاؤں جمنے نہ دیے۔ غالب کی انا کو گوارا نہ ہوا، ناراض ہو کے چل دیے، دوبارہ نہ جانے کی ٹھانی۔ اس دوران غالب کی پینشن بند ہو گئی، گھر پہ 2 ملازم، بیگم، اس کے علاوہ غالب کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف، ان کے 3 بچے اور ان کی بیگم کی ذمہ داری بھی غالب کے کندھوں پہ آن پڑی۔ روزگار کا کوئی سلسلہ نہ تھا، ادھار کے باعث بدنامی الگ ہو رہی تھی۔ مختصر یہ کہ حالات بہت دگرگوں تھے۔ ایسے میں غالب کبھی تو واپس آگرہ جانے کی سوچتے، کبھی کلکتہ جا کر اپنی پینشن جاری کروانے کا ارادہ کرتے۔ انہی حالات میں ایک طوائف آپ پہ عاشق ہو گئی اور مجروں میں آپ کا کلام گانے لگی۔ اس طوائف کا نام نواب جان تھا۔ مرزا نے ایسی راہ پہ جانے سے انکار کر دیا جو ان کو پستیوں میں گرا دے۔ دل ٹوٹنے پہ یہ طوائف دلی ہی چھوڑ گئی۔ مرزا شراب نوش ضرور تھے لیکن باکردار بھی تھے۔ حالات سے تنگ آ کے مرزا نے لکھنؤ جانے کی ٹھانی۔ دوستوں نے مشورہ دیا وہاں کے شعراء آپ کو قبول نہیں کریں گے۔ مرزا مایوس ہو کے کہنے لگے کیا مذہبی حد بندیاں کم تھیں کہ شاعری میں بھی شہروں کی حد بندیاں قائم ہو گئیں۔ یہ دلی کا شاعر ہے، وہ لکھنؤ کا شاعر۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ بچوں کی وفات کے بعد غالب نے رشتہ داروں میں سے ایک لڑکا گود لے لیا، اس کا نام عارف رکھا۔ دھوم دھام سے رسم گود بھرائی منائی گئی۔ قادر نامہ اسی بچے کے لیے لکھا۔ بچے کی عمر 4 سال تھی جب غالب نے کلکتہ روانگی کا ارادہ باندھا۔ آخرکار حالات سے مجبور ہو کے 1826 میں غالب نے سود پہ رقم لی اور کلکتہ روانہ ہو گئے۔ غالب فیروز پور سے کانپور روانہ ہوئے، وہاں ایڈ کالف سے ملنے کی کوشش کی جو ناکام رہی۔ مرزا بیمار ہو گئے، 8 ماہ اسی بیماری میں گزر گئے۔ اودھ کے دربار میں انا پرستی کی وجہ سے حاضری نہ دی۔
سرائے ہی میں شعر و شاعری کی نشست جما لیتے 1827 میں لکھنؤ سے کلکتہ روانہ ہوئے، باندہ پہنچے، وہاں سے بنارس پہنچے، یہاں مرزا نے 1 ماہ قیام کیا۔ غالب فروری 1828 میں کلکتہ پہنچے۔ کلکتہ کی خوبصورتی نے غالب کو بہت متاثر کیا، وہاں تاعمر رہنے کی خواہش کی۔ کلکتے کا جو ذکر تو نے کیا ہم نشیں، کلکتے کا جو ذکر تو نے کیا ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ یہاں فارسی مشاعروں میں شرکت کی، پینشن کے حصول کے لیے انگریزوں کے دفتر میں حاضری دی، جہاں انگریز افسر کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی اور کام نہ ہو سکا، ناکام لوٹنا پڑا۔ سفر کی صعوبتیں سہتے سہتے غالب 1829 میں کلکتہ سے دہلی پہنچے۔ تولے پالک بیٹے کی وفات کا صدمہ منتظر تھا، بہت غمگین ہو کے یہ مرثیہ کہا: لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، ہاں اے فل کے پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، ناداں ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور۔ مرزا کے ناکام لوٹنے کی خبر ہر طرف پھیل گئی، ساہوکار نالش کرنے لگے، جن کی پاداش میں مرزا کو گرفتار کر کے مجسٹریٹ کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ اس واقعے کا تفصیلاً ذکر مرزا نے اپنے خطوط میں کیا ہے۔ یہاں خدا سے بھی توقع باقی نہیں، مخلوق کا کیا ذکر، کچھ بن نہیں پاتی، اپنا آپ تماشائی بن گیا ہوں، رنج و ذلت سے خوش ہوتا ہوں، یعنی میں نے اپنے آپ کو غیر تصور کیا، جو دکھ مجھ کو پہنچتا ہے کہتا ہوں لو غالب کے ایک اور جوتی لگی، بہت اتراتا تھا کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں، فارسی دان ہوں، آئے دور دور تک میرا جواب نہیں، لے اب تو قرض داروں کو جواب دے، سچ تو یہ ہے غالب کیا مرا، بڑا ملحد مرا، بڑا کافر مرا، ایک قرض دار کا گریباں میں ہاتھ، ایک قرض دار بھوگ سنا رہا ہے، کوٹھی سے شراب، گندھی سے گلاب اور صراف سے دام لیے جاتا تھا، یہ بھی سوچا ہوتا کہ کہاں سے دوں گا۔ غالب کو مقدمے کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا، نامزائد حالات سے فرار کے لیے غالب نے جوئے اور شراب میں پناہ تلاش کرنا چاہیے۔ ایک دن چھاپا پڑا اور دھر لیے گئے، غالب گرفتار ہو گئے، بہادر شاہ ظفر کو خبر ملی تو بہت رنجیدہ ہوئے، انہوں نے کنور علی خان مجسٹریٹ کے نام رکے میں غالب کی قید سے آزادی کا مطالبہ کیا، جو کہ منظور نہ ہوا، پھر فرنگی کو بھی خط لکھا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، غالب کو سزا سنا دی گئی اور جیل منتقل کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کے پیر کالے میاں نے بادشاہ کو مشورہ دیا غالب جیسے بلند پایا شاعر کو دربار میں کوئی رتبہ دے دیا جائے۔ سارا دلی عظیم شاعر کے ادنا جواری ہونے کی شہرت سے گونج رہا تھا۔ مرزا کو 6 ماہ قید بامشقت 200 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، بادشاہ کے مطالبے پہ قید بامشقت نظر بندی میں تبدیل کر دی گئی۔ غالب کی سزا کے دوران ان کا مجموعہ کلام چھپا، رہائی کے بعد الطاف حسین حالی کو آپ کی شاگردی میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ حالی پانی پت سے دلی حصول علم کے لیے تشریف لائے تھے، وہ غالب کے ممتاز شاگرد کہلائے، انہوں نے غالب کی سوانح نگاری یادگار غالب لکھی، ان کے نواسے خواجہ احمد عباس دور حاضر کے نامور ادیب ہیں۔ غالب کو مغلیہ دربار میں تاریخ تیموریہ لکھنے پہ مامور کیا گیا، آپ کو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ مرزا اسد اللہ خان غالب کا خطاب دیا گیا، ماہانہ وظیفہ مقرر کیا گیا، اسی دوران استاد ذوق انتقال کر گئے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے،
اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس دربار میں مرزا کا مقام سب شعراء میں بلند ترین تھا، لیکن آسودگی کا یہ زمانہ بھی مختصر